الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. گرام صدر کانفرنس، قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، جانشین امام الاولیاء حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین، جمعیت علماء اسلام تحصیل کلر کوٹ اور ضلع بکر کے قائدین اور منتظمین کانفرنس اور تمام شرکائے کانفرنس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھ ناچیز کو دعوت دے کر عزت بخشی. اللہ تعالی ہماری اس اجتماع اور اس کانفرنس کو ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا عمر تقریباً 74 سال ہے. 74 سال گزرنے کے بعد آج بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام، مسلم قوم یہ خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان کے اقتدار پر، پاکستان کے ایوانوں میں جو لوگ برا جمع ہے اور اس ملک پر بزور طاقت اور بزور بازو مسلط ہے، اس حکومت سے پاکستان کی سالمیت جغرافیہ کو، پاکستان کے نظریہ اسلام کو اور پاکستان کی معیشت تینوں کو خطرہ. یہ ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے، دلیل سے ثابت کریں گے کہ موجودہ حکومت کے کارنامے اور موجودہ حکومت کا کردار اور ان کی یہ 3 سالہ کارکردگی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ حکومت نظریہ پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے، یہ حکومت پاکستان کی بقا، سالمیت اور جغرافیہ کے لیے بھی چیلنج ہے
اور یہ حکومت پاکستان کی معیشت کے لیے بھی چیلنج ہے۔ آج اس کانفرنس کے عنوان میں اور عنوان کا ایک حصہ استحکام پاکستان ہے، اور استحکام پاکستان کے لیے 3 چیزوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک گھر کے لیے گھر کی استحکام اور اس کے حفظان اور اس کی مضبوطی کے لیے چوروں سے، لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر کی چاروں اطراف کا مضبوط اور چارجواری کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اسی میں گھر کی سالمیت اور بقا اور استحکام ہے۔ اسی طرح پاکستان کی استحکام پاکستان کی سرحدات کی تحفظ اور پاکستان کی جغرافیے اور خطے کی تحفظ میں ہے، مگر آج اس حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان کی چار دیواری، پاکستان کا خطہ اور جغرافیہ یہ خطرے میں۔ جس طرح ایک عام گھر کے لیے معیشت انتہائی ضروری ہے تاکہ گھر کا سربراہ بچوں کو نفقہ دے سکے، دن رات اس کے لیے پینے اور کھلانے کے لیے وہ کچھ دے سکے تاکہ وہ گھر میں رہنے والے زندہ رہ سکے، لیکن اس کے لیے بندے کا اور گھر والوں کا معاشی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر گھر خانداری معاشی طور پر مضبوط نہ ہو، اس گھر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لہذا پاکستان ہم سب کا مشترکہ گھر ہے۔ آج معاشی طور پر پاکستان کباڑ خانہ بن چکا ہے۔ آج مالیاتی طور پر معیشت کے میدان میں پاکستان زبوحالی کا شکار ہے۔ یہ دوسرا خطر۔ تیسری چیز، ایک گھر کو اور ایک گھر کی بقا کے لیے، گھر میں رہنے والوں کی بقا کے لیے، ان کی یونٹی، وحدت اور اتفاق کے لیے، اس میں زندگی بسر کرنے کے لیے اصول کی ضرورت ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ گھر میں فلان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے لیے گھر والے بیٹھ کے ایک دستور، ایک اصول گھر کے لیے وضع کرتے ہیں۔ لیکن جب گھر میں دستور اور اصول نہ ہو رہنے کے لیے، کوئی ترتیب، کوئی نظم نسق نہ ہو، پھر آپ بتائیے اس گھر میں انتشار آئے گا؟ لہذا پاکستان مشترکہ گھر ہے 22 کروڑ عوام کا۔ اس گھر کی بنیاد چند اصولوں پر ہوئی ہے یا ایک اصول پر ہوئی ہے۔ جب تک وہ اصول مضبوط رہے گا، اس اصول کو مد نظر رکھ کر حکمران حکومت کرتے رہے، عوام اس کو سپورٹ کرتے رہے، تو پھر وہ گھر، وہ پاکستان مستحکم بھی رہے گا اور مضبوط بھی رہے گا۔ لہذا پاکستان کا بنیادی نظریہ اسلام ہے، اور ہم بچپن میں اسکول میں پڑھتے تھے
مطالعہ پاکستان میں پڑھتے تھے. جب ہم قومی ترانہ کلاسز شروع ہونے سے پہلے قومی ترانہ ہوا کرتا تھا تو اس کے بعد ہم دو نعرے لگاتے تھے. ایک اسلام زندہ باد اور دوسرا نعرہ پاکستان پائندہ باد کا. لیکن آج ہمیں اقتدار کی ایوانوں میں ان کی تعلیمی اداروں میں پاکستان پائندہ باد کا نعرہ تو سنائی دے رہا ہے لیکن اسلام زندہ باد کا نعرہ سنائی نہیں دے رہا. جب تم اتنے ڈرپوک ہو اتنے ڈرے ہوئے ہو کہ تم کسی بھی ادارے میں کسی بھی فنکشن میں فنکشن ختم ہونے کے بعد اسلام زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں کہ حکمران اس نظریے کو بھول گئے جس نظریے کے بنیاد پر پاکستان کو وجود ملا, جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا. جب یہ تینوں چیزیں ایک عام گھر اور گھرانے کے لیے ضروری ہے, اصول دستور کا, معیشت مالی قوت اور گھر کے جغرافیے کا محفوظ ہونا, یہ ضروری ہے گھر کے استحکام کے لیے. تو کیا خیال ہے پاکستان کے استحکام کے لیے نظریے کا مستحکم ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے استحکام کے لیے معاشی طور پر پاکستان کا مستحکم ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کا جغرافیہ محفوظ اور مضبوط بنانا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے. لیکن آج اس حکومت میں, اور یہ حکومت بذات خود پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے, پاکستان کی جغرافیہ کے لیے خطرہ ہے, یہ حکومت پاکستان کے اس نظریے کے لیے خطرہ ہے جو نعرہ ہم نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. آج یہ حکومت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے خطرہ اور چیلنج بن چکی ہے, اور یہ حکومت آپ کی معیشت کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مدعا تو آپ نے رکھ لیا اور سارا مسئلہ اور الزامات ڈال دیے حکومت پر. مولانا صاحب تھوڑا تفصیل اور تشریح دل ماننے کے لیے تیار ہے. کتنے نوجوان یہاں بیٹھے, کیوں یہاں ختم نبوت کے نام پر کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے؟ 30 ستمبر کو پھر ختم نبوت کے نام پر ایک اجتماع ہوگا. ہر ضلع میں پاکستان کے ہر کونے میں ختم نبوت کے نام پر اجتماعات ہوتے ہیں. کیا مجبوری ہے ان مسلمانوں کو؟ کیا وہ سیاست چمکا رہے ہیں؟ کیا یہ سیاست چمکانے کے لیے ختم نبوت کا نعرہ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے ناموسی رسالت کے نام اور اس کے ایشو پر اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں صرف سیاسی دکانداری کے لیے؟ جمعیت علماء اسلام کے پاس کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے, یا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جن کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ, کیا کوئی ایشو نہیں ہے؟ جیسے کہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, مدارس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, مسجد منبر محراب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. قوم کی بیٹی کو اور
اس کی عزت اور اس کی حجاب کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لہذا اگر خطرہ ہے تو مولوی کی سیاست کو خطرہ ہے. اس لیے مولوی اپنے سیاست چمکانے کے لیے ختم نبوت کے آڑ میں اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے بات. کیا آپ نے پاکستان کے اقتصادی کونسل میں ایک قائدانی میاں عجب کے نام سے نامزد نہیں کیا؟ باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ باقاعدہ کیبنٹ سے منظوری نہیں دی؟ جواب دے جی یا نہیں دی؟ باقاعدہ منظوری دی، باوجود اس کے کہ معلوم تھا کہ یہ قائدانی ہے، یہ آئین کے بھی باغی ہے، یہ پارلیمنٹ کے بھی باغی ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی باغی ہے، یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی چھاچک کے بھی باغی ہے، یہ 4 مذہب سے غدار ہے. اور پاکستان کے آرٹیکل 6 کے مطابق غدار کی سزا موت ہے. تم نے ایک غدار کو پاکستان کے اقتصادی کونسل میں کیوں نوٹیفائی کیا؟ کیوں نامزد کیا تم نے؟ یہ ہے آپ کی بیمانی، یہ ہے آپ کی بیمانی. نظریے کے دشمن، اسلام کے دشمن. اس لیے علماء اٹھ کھڑے ہو گئے، پارلیمنٹ کے اندر بھی علماء کھڑے ہو گئے. جمعیت علماء اسلام صف اول میں کھڑے ہو کر کردار ادا کی. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور قوم کھڑے ہو کر انہوں نے اس کا راستہ روکنے کی جدوجہد شروع کی. حکومت نے وہ فیصلہ واپس لے لیا. نمبر 2، آپ نے حج کے فارم میں ایک حلف نامہ ہوتا ہے. اس حلف نامے میں ہر حاجی کو یہ حلف دیا جاتا ہے، یہ قسم دیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر قسم دیا جاتا ہے کہ میں ختم نبوت پر یقین اور عقیدہ رکھتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، فرد ہو یا گھرانہ ہو یا کوئی قوم یا کوئی جماعت یا کوئی طبقہ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ حلف نامہ حج کے فارم میں موجود ہے. اس حکمران کی حکمرانی میں، کیبنٹ کے اجلاس میں ان کے دستخط سے یہ فیصلہ ہوا، ان کے مذہبی امور کی وزیر سے یہ فیصلہ ہوا کہ حج کے فارم سے حلف نامہ کو نکال دیا جائے. یہ اسلام دوستی ہے یا اسلام دشمنی ہے؟ یہ پاکستان کی نظریے کے ساتھ دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ یہ پاکستان کا وہ نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اس سے غداری ہے یا نہیں ہے غداری؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کے نظریے کے لیے خطرہ ہے. پھر علماء کھڑے ہو گئے، پھر علماء نے جدوجہد کی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر، قوم کو شعور اور آگاہی دی. پھر حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. آج بھی آپ سوشل میڈیا پر جا کے ہر ساتھی کے پاس موبائل موجود ہے. ایک ٹی وی چینل ہے غالباً سما، اس پر انکر ندیم ملک مذہبی امور کے وزیر نور الحق سے یہی سوالات ہیں. ان کے پاس جواب نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کے ایک وفاقی وزیر نے، حماد اظہر نے، آج بھی وفاقی وزیر ہے، اس نے ایک آئینی ترمیمی بل لایا سینٹ میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ ختم نبوت کا قانون یا ناموس رسالت کا قانون، جو بھی شخص، جو بھی فرد، جو بھی جماعت توہین رسالت کا مرتکب ہو اور یہ ثابت ہو جائے
کہ یہ مرتکب ہے کبھی رسالت کا پیغمبر کی توہین کی گستاخی کی، یہ ثابت ہو جائے تو پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق 295 کی روشنی میں اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون میں ترمیم اور تبدیلی لانے کے لیے یا تو بالکل اس قانون کو ختم کیا جا سکے یا اس کا پروسیجر اس طرح بنا کر تاکہ اس قانون کو غیر مؤثر بنا دیا جائے۔ یہ بل اس حکومت نے سینٹ میں پیش کی، کیا یہ پاکستان کی نظریے کے ساتھ غداری نہیں؟ جب آپ پاکستان کے نظریے سے اسلام نکالیں گے، جب تم پاکستان کے بنیادوں سے عقیدہ ختم نبوت کا قانون نکالنے کی کوشش کریں گے، جب تم ناموس رسالت کے قانون کو نکالنے کی کوشش کریں گے، نہ تم رہے گا نہ پاکستان رہے گا۔ یہ ہمارا اعلان کہتے ہیں، پاکستان اگر آج موجود ہے تو اس نظریے کی وجہ سے موجود ہے، اور یہ قوم جس طرح پاکستان کی استحکام، سالمیت اور بقا کے لیے ہر قسم قربانی کے لیے تیار ہے، اس سے بڑھ کر ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون کی تحفظ اور دفاع کے لیے بدرجہ اولا تیار ہے۔ تم کون؟ تمہیں ہم اجازت نہیں دیں گے، قطعاً نہیں دیں گے۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں اتنی جرأت اور بہادری کے ساتھ؟ اس لیے کہ پاکستان کے دستور اور آئین نے مجھے یہ قوت دی ہے۔ وہ دستور اور آئین، جس دستور اور جس آئین پر ہمارے اکابرین کا دستخط موجود ہے، اور اس دستور کا ایک بار نہیں بار بار ہم نے حلف کیا ہے کہ ہم اس دستور کی تحفظ اور دفاع کے لیے لڑیں گے، اس کی دفاع کریں گے۔ اس دستور نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت سے جو بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور جو بھی اس قانون، اس آئین کے آرٹیکل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، جیسے کہ قائدانی مرزائی احمدی لاہوری پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے لیے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئین کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آئین کا آرٹیکل 6 آرٹیکل 6 کہہ رہا ہے کہ جو شخص آئین کا انکار کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ اگر مشرف آئین 12 اکتوبر سن 1999 کو آئین کو پاؤں تلے رونتا ہے اور 2007 نومبر کی ایمرجنسی میں آئین کو معطل کرتا ہے، سپریم کورٹ کی ہدایات پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹھ وقار نے فیصلہ دیا کہ ڈکٹیٹر مشرف نے غداری کی۔ کیا غداری کی؟ انہوں نے نومبر 2007 میں آئین کو معطل کیا، اور آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق یہ غداری کا مرتکب ہے، اور جو غدار ہوتا ہے آئین کا اس کی سزا موت ہے۔ تو جب مشرف کی سزا موت ہے تو کیا جو قیدیانی ختم نبوت کا آرٹیکل نہیں مانتا اس کی سزا موت ہے؟ موت ہے۔ اگر کوئی شخص بندوق کندھے میں ڈال کر پاؤں پر جائیے اور جا کر ریاست کو چیلنج کرتا ہے کہ میں پاکستان کو نہیں مانتا، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، پاکستان کے پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتا، کوئی شخص یہ اعلان کرے پاکستان کے قانون کے مطابق، وہ پاکستان کے دستور کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق وہ پاکستان کا دشمن ہے یا نہیں؟ اور اس کی سزا اس کی سزا موت ہے۔ تو کیا قائدیانی نے 73 کا آئین چیلنج کیا ہے؟ قائدیانی نے 73 کے آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے؟
انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا یا نہیں کیا؟ جب کیا تو آپ کے آئین کے مطابق وہ غدار ہے ملک کا، وہ دشمن ہے ملک کا۔ جس طرح اس بندوق والے کی سزا موت ہے، اس طرح اس قیدیانی کی سزا موت ہے۔ بس یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ نہ مولانا فضل الرحمان کا ہے، یہ فیصلہ نہ خواجہ عزیز احمد کا ہے، یہ فیصلہ کسی مذہبی جماعت کا نہیں ہے، یہ فیصلہ پارلیمنٹ کی توسط سے 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے۔ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ 8 موڑی پارلیمنٹ میں ہے، 250 کے پارلیمنٹ میں 8 موڑیوں نے دلائل کی روشنی میں ثابت کیا کہ قیدیانی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوری پارلیمنٹ نے اس پر اتفاق کیا۔ اس لیے جب صورتحال یہ ہو کہ نظریے کے لیے خطرہ ہو تو پھر کیا قوم کو شعور اور آگاہی دینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ میں کس طرح آگاہی دے دوں قوم کو؟ میڈیا میری آواز کو دبانا چاہتی، میڈیا میری آواز کو قوم تک نہیں پہنچا سکتا، وہ کنٹرول میں ہے، ڈنڈے کی کنٹرول میں ہے، وہ طاقت کی کنٹرول میں ہے۔ میڈیا خود اپنے آزادی کے لیے سڑکوں پر ہے، احتجاج پر ہے، ہر شہری اپنے آزادی کے لیے احتجاج پر ہے۔ کوئی بول نہیں سکتا، کوئی لکھ نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو جب میرے لیے میڈیا نہیں ہے، جب میں ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، ناموس رسالت کی بات کرتا ہوں، تو کہا جاتا ہے یہ مذہبی ایشو ہے، یہ مذہبی ایشو ہے۔ بھائی پھر تو پاکستان کے آئین میں یہ ثبت ہے کہ پاکستان کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ پھر کیا آپ اسلام کو پاکستان کے دستور سے نکال سکتے ہیں؟ اسلام کو پاکستان کے دستور سے نکال سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی ایمان ہے، یہ پاکستان کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ جب آئین کہہ رہا ہے کہ اس ملک کا، اس مملکت کا دین اور مذہب اسلام ہے، تو پھر میں اسلام کی بات کیوں کرتا ہوں؟ تو ختم نبوت تو اسلام کی آساس، ناموس رسالت تو اسلام کی آساس۔ کیا آئین میں نہیں کہ قرآن سپریم لا ہوگا؟ سب سے بڑھ کر قانون کون ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ اور جب میں قرآن کی بات کرتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں ختم نبوت کی عقیدے کی بات کرتا ہوں، تم کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ قرآن کی اس آیت پر تو ایمان ہے لیکن اس پر نہیں ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ جب تم اس آساس اور اس نظریے سے روگردانی کرو گے، تم بھی ذلیل ہوگے اور ریاست کو بھی ذلیل اور رسوا کرو گے۔ اور میں آپ کی اس توہین آمیز رویے کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام دین ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ تو کیا آپ کے گھر میں گھس کر آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے گھر میں گھس کر عذری لڑیں گے آپ سے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ تم دین دشمن ہو، جب یہ ثابت ہو جائے کہ تم دین کی بہتری کے لیے اس ملک پر مسلط کیے گئے ہو۔ یہ دلائل ہے۔ کیا اس پارلیمنٹ میں جو اپنے آپ کو مدینے کی ریاست کا علمبردار کہتا ہے،
کہتے ہیں کہ یہ مدینے کی ریاست ہے اس جیسا بناؤں گا، لیکن جب چین کا دورہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے چین جیسا نظام ہونا چاہیے، تو پھر وہ مدینے کی ریاست بن گیا۔ جب ایران جاتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان میں ایران جیسا نظام لانا ضروری ہے، اور جب ترکی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ترکی جیسا نظام ہونا چاہیے۔ یہ بندہ کنفیوز ہے، یہ بندہ کنفیوز ہے۔ آپ خود دیکھیے، ان کی باتوں کو دیکھیے، یہ کسی پاگل کی باتیں تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک تندرست شخص اور آدمی کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ جب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 12 موسم ہے، پوری دنیا میں 12 موسم نہیں ہے، کہتے ہیں 12 موسم ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے پاس فارمولا کیا ہے؟ انڈے دینا۔ کہاں ہے انڈے؟ ایک انڈے کی قیمت 20 روپے، درجن انڈوں کے 200 روپے۔ بھائی تم قوم کو انڈے بھی نہ دے سکے، صرف تقریریں کرتے ہو، تو تقریروں سے تبدیلی نہیں آتی، انقلاب نہیں آتا۔ آپ کی تقریر بالکل ایسا ہے جیسے کہ صبح اور شام کو مرغا آزان دیتا ہے، مرغا صبح بھی آزان دیتا ہے، شام بھی آزان دیتا ہے، لیکن اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا۔ تم بھی تقریر پر تقریر، تقریر پر تقریر، تقریر پر تقریر، لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک کردار ہے۔ اس لیے میں نے ایک شو میں کہا، ان کے ایک MNA کو، یہی تو آثار قیامت کے ہیں اے حیا، یہی تو آثار قیامت کے ہیں اے حیا، کہ جاہل ملک کے سردار ہو گئے۔ یہ جوالا کا ٹولہ ہے، بے وقوفوں کا ٹولہ ہے، یہ منخوبہ ہے، منخوبہ۔ اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا بنا ہے۔ جب اس پارلیمنٹ یہ مدینے کی ریاست کے جھوٹے علمبردار نے خود قانون کس کے کہنے پر پاس، FATF کے کہنے، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، ایک ایسا ادارہ ہے جس ملک کو وہ دبانا چاہتے ہیں تو FATF ادارے کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ملک کی آزادی کو کنٹرول کر سکے، سب کر سکے۔ اس ادارے کے کہنے پر اس اسمبلی اور سینٹ سے قانون پاس کی جس کے نتیجے میں منبر اور محراب کی آزادی انہوں نے لی، چھین لی۔ آزادی تو کیا آپ کی ملکیت نہیں ہے، آج آپ کا منبر اور محراب، مدارس آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ قانون سازی ہوگی۔ اب آپ بتائیے، اس قسم کی قانون سازی یہ دینی مدارس، مساجد، منبر اور محراب پر قانون کے ذریعے مغرب کے کہنے پر یہ حملہ ہے، یہ نظریے کی دشمنی ہے۔ جب تم منبر کی آواز کو بند کرتے ہو، یہ اسلام اور نظریہ پاکستان کی دشمنی۔ ابھی میرے بھائی نے بات کی، ایک بل بولا رہے کہ کوئی بھی شخص غیر مسلم 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ بل کا نام یہ رکھا ہے کہ زبردستی کسی سے اسلام قبول کروانا یہ جرم ہے۔ زبردستی جبران اسلام قبول کرنے کا راستہ ہم اس بل کے ذریعے روک رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اسلام قبول کرنے کا راستہ روک رہا ہے۔
کیا یہ اسلام دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ اسلام اور نظریے سے ایک اور بل انہوں نے پاس کی، وہ خواتین پر تشدد کے بارے میں۔ خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بل انہوں نے پاس کی، قانون پاس کی، جس کے نتیجے میں بہو سسر کے خلاف، بہو کو ساس کے خلاف، بہو کو دیور کے خلاف، بیٹی کو باپ کے خلاف، بیٹی کو بھائی کے خلاف، بیٹی کو ماں کے خلاف، گھر کے کسی فرد کے خلاف، اور بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف یہ اجازت دی گئی ہے کہ اس کے خلاف FIR کر سکتا ہے۔ جیسے مغرب میں ہوتا ہے، کیا جرم ہے والد کا، سسر کا کیا جرم ہے، بڑے بھائی کا کیا جرم ہے، شوہر کا کیا جرم ہے؟ جرم یہ ہے کہ ذہنی طور پر مجھ پہ تشدد کیا ہے، ذہنی طور پر کیا کیا ہے؟ تشدد۔ میں ڈسٹریکٹ ہوں، میں پریشان ہوں، میں نے پوری رات آرام نہیں کی، کروٹیں لیتی رہی لیکن آرام نہیں کی، میری نیند خراب ہو گئی۔ کیا جرم کیا ہے سسر نے؟ کیا جرم کیا ہے باپ اور بھائی نے؟ جرم یہ کیا ہے کہ میں رات 1 بجے آئی، باپ نے مجھے ٹوکا اور غصہ کی کہ کیوں رات 12 بجے آئی تم؟ میں پوری رات آرام نہ کر سکا۔ یہ ہے ذہنی تشدد۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں آئی اور گاڑی میں گئی، شوہر نے یا بھائی نے، باپ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ آئے روز تم گاڑی میں آتی جاتی ہو، یہ کون ہے یہ بندہ؟ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میں پریشان ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں۔ یہ ہے ذہنی تشدد۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مری گئی تھی 3 دن کے لیے پکنک پر۔ کیا پکنک میں جرم ہے؟ کیا دوست کے ساتھ اٹک پٹک میں جرم ہے؟ جب آپ اس کو تشدد کے زمرے میں شامل کرتے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم نام مدینہ کی ریاست کا لیتے ہو، لیکن سب سے بڑا دبا مدینہ کی ریاست پر، اس کے ماتھے پر تمہارا کردار ہے۔ یہ کس طرح کے قانون سازی ہے؟ کیا یہ اسلام دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ قوم دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ نظریے کی دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ کس طرح میں خاموش رہوں؟ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے لیے جنگ پارلیمنٹ میں صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے، اور کوئی نہیں ہے ہمارے آواز میں آواز ملانے کے لیے، صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے۔ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ میں نے اپنے قانون سے سنا۔ جب میں پارلیمنٹ میں تھا، اسی خواتین کے بارے میں ایک بل آیا، مشترکہ جوائنٹ سیشن تھا، آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں کھڑے ہو کر جمعیت کی طرف سے میں نے بات کی، میں نے کہا دستور میں یہ آئین نہیں کہ یہ پارلیمنٹ اور اس پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کرے۔ پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے اکثریت کی بنیاد پر، وہ فیصلہ قرآن اور سنت کی تابع ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم اس کو مجلس شورا کہتے ہیں۔ اس لیے آئین میں یہ شرط ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آپ کا یہ قانون قرآن کے بھی خلاف ہے اور پیغمبر کی سنت اور ان کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ جب میں نے تقریر کی، 1-2 خواتین مختلف پارٹیوں کے کھڑے ہو کر تانزنی بھی کی، مذاق بھی اڑایا،
کہا یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ خواتین کی ترقی نہیں چاہتی، یہ خواتین کی آزادی نہیں چاہتی۔ بابا خواتین کی آزادی ہے کہ ان کو مشترکہ پراپرٹی بنائیں تاکہ آپ بھی ڈیلر رہے، وہ بھی ڈیلر رہے، وہ بھی ڈیلر رہے، وہ بھی ڈیلر رہے۔ یہ کوئی مشترکہ پراپرٹی ہے؟ یہ کارخانہ ہے، ریسٹورنٹ تو نہیں ہے بابا، یہ تو قوم کی بیٹی ہے۔ اگر یہ ہے آزادی کے مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل ہو، اگر یہ ہے آزادی کہ میرا جسم میری مرضی، اگر یہ ہے آزادی کہ نکاح سے پہلے بچہ ہو بعد میں نکاح ہو یا نہ ہو، یہ ہے آزادی، اس آزادی کی اجازت پاکستانی قوم جمعیت علماء اسلام کی رہبری اور نمائندگی میں قطعاً تمہیں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نظام محمد مصطفیٰ، نظام محمد مصطفیٰ، جمعیت علماء اسلام۔ جب میں فارغ ہو کے سیشن سے تو 4-5 ایم این ایز اکٹھے بیٹھے تھے، مختلف پارٹیوں کے، بڑی بڑی پارٹیوں کے ایم این ایز بیٹھے تھے۔ مجھے کہا کہ صاحب ادھر آئیے، میں گیا ان کے نشستوں پر، مجھے کہا کہ صاحب دل کی مخالفت کیوں کی؟ میں نے کہا کیوں؟ کیا پاکستان کے دستور میں یہ نہیں ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا؟ کیا پاکستان کی دستور میں یہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوتی؟ اور آپ کا یہ بل قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت نبوی کے بھی خلاف ہے۔ دستور نے مجھے اجازت دی ہے کہ مخالفت کرو، ان کا راستہ روکو۔ میں آئین کی تحفظ اور بالادستی کے لیے لڑ رہا ہوں، تم پارلیمنٹ کے اندر آئین کا حلف لیتے ہوئے آئین کی غداری کے مرتکب ہو، پھر میں غدار تم وفادار۔ یہ منطق نہیں چلے گی، نہ یہ لائق چلے گی۔ تو پھر کہا مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو میرے خیال میں تم وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے اور وزیر اعظم دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ یعنی جب تم نے اس بل کی مخالفت کی تو کبھی بھی مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب بشمول جمعیت علماء اسلام کا ہر کارکن اور ہر وہ شخص جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، ہم اس وزارت عظمیٰ پر، اس صدارت کی کرسی پر لعنت بھیجتے ہیں جہاں اسلام قرآن اور سنت پر کمپرومائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان۔ اب اس کی حکومت میں جب ان کی کرتوت یہ ہو، پھر آپ بتائیے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر یہ جھوٹ ہے یا نہیں جھوٹ؟ اور سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ اس لیے شاعر نے کہا جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولا، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولا، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، وزارت عظمیٰ، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، پارلیمنٹ میں، پی ٹی آئی کی صورت میں گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا، جس کے آئین میں اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دیا گیا ہو،
جس کے آئین میں یہ ضمانت کی گئی ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اسلامی تہذیب ہوگی، ہر بچے کو دینی تعلیم پڑھانا ریاست کی لازمی ہے، گھر کی چاردیواری اور قوم کی بیٹی کی خانہ داری اور تقدس اور تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جب آئین کی ضمانت یہ ہے تو ہم آپ کو آئین پامال کرنے کی اجازت قطعاً نہیں۔ اس لیے آج جب مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم جس میں 8 جماعتیں ہیں، جس میں سیکولر جماعتیں بھی ہیں، جس میں نیشنلسٹ قوم پرست جماعتیں بھی ہیں، مختلف نظریات کے لوگ ہیں، وہ ایک پگڑی اور داڑھی والے مولوی کی قیادت میں پاکستان میں آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کون سا مولوی، کون سی جماعت، کون سے مذہبی لوگ جو 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں ایک بیان ٹرمپ کا آیا کہ قوم کو مبارک ہو کہ تم لوگوں نے شدت پسندوں، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو شکست دی۔ یہ کون، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ داڑھی پگڑی والوں کو کہہ رہے ہیں، یہ داڑھی پگڑی والوں کو کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کے طاقت کے مراکز سے بھی ایک آواز آئی، آپ کے طاقت کے مراکز سے ایک طاقتور بندوق علم بردار کی آواز آئی، انہوں نے بھی قوم کو شاباش دی کہ تم لوگوں نے انتہا پسندوں کو شکست دی۔ ٹرمپ کی آواز سے آواز ملا کر مولوی کو چیلنج کیا، مولوی کو للکار کیا، انہوں نے خوشیاں منائی، جشن منایا کہ مولوی شکست آ گئے۔ پاکستان کے مسلمانوں نے مولویوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے 25 جولائی 18 کے الیکشن میں، لہذا فیصلہ یہ تھا کہ تمہیں شاشت کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو پھر آپ کے خیال میں یہ ہے کہ محراب میں اور منبر میں بولنے کی اجازت ہوگی؟ جب میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں، آئین کی بات کرتا ہوں، دستور کی بات کرتا ہوں، پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں، میں آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوں، تو پھر وہ شخص جس نے ریاست کو چیلنج کیا بندوق اٹھا کر، میں اور اس میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے یا نہیں؟ آپ مجھے دھکیل رہے ہو پہاڑوں کی طرف کہ میں بھی بندوق اٹھاؤں۔ ہم نے نوجوانوں کی کندھے سے بندوق نکال کر آج وہ آئین کی بات کرتے ہیں، آج وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آج وہ استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں، آج وہ پارلیمنٹ کی استحکام کی بات کرتے ہیں۔ تم مجھے بھی آئین اور دستور کے مطابق سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم بھی بلا کے مولوی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ کافر ملا ہے، ہم بھی بلا کے مولوی ہیں۔ سیاست دکھا دیا، آج وہی مولوی کی سیاست پوری پاکستان میں گونج رہی ہے۔ آج پاکستان کے بڑی بڑی اور چھوٹی پارٹیاں کروڑوں ووٹ لے کر آج ایک مولوی کی قیادت میں آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی استحکام کی جدوجہد کر رہی ہے۔ آج وہ مولوی واشنگٹن کے لیے بھی گلے کی ہڈی بن چکی ہے اور اپارا اور بنڈی کے لیے زورا سب ہوتا ہوں تھوڑا، میں نہیں ڈرتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ ہے ان کے رویے۔ جب آپ کو منبر اور محراب پر بولنے کی اجازت نہیں ہے، مدرسہ میں پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، راون میں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو لے کر جدوجہد کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مجھے سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیتے، پھر تو ہمارے لیے زندگی سے موت بہتر ہے، پھر تو ہمارے لیے زندگی سے موت بہتر ہے۔ اور ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم بغیرت ہو کے نہیں مریں گے، لڑ لڑ کے ایک بہادر مجاہد اور غازی کی طرح مریں گے۔
نعرہ تکبیر شاہد جمیعت حافظ حمید اللہ مجاہد نبوت حافظ حمید اللہ نعرہ تکبیر. اس لیے یہ حکومت اسلام دشمن حکومت ہے. دلائل کی انبار ہے اس بارے میں. کوئی ریاست مدینہ نہیں ہے. اب ریاست مدینہ قائم کریں گے فواد چودھری، شیخ رشید، وہ اور شیطان ایک سطح پر ہے. شیطان کے ان کے ہوتے ہوئے کسی شیطان کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی تباہی کے لیے یہ ٹولہ کافی ہے. اسلام کی بدنامی کے لیے بھی یہ ٹولہ کافی ہے. لیکن جس طرح ہم شیطان کے خلاف لڑیں گے، 24 گھنٹے مسلسل ہم لڑ رہے ہیں شیطان کے خلاف، اپنے ذاتی اور انفرادی شخصی زندگی میں بھی، اپنے معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں بھی. جس طرح وہ جنگ میں لڑی ہے جہاد اکبر ہے، آپ کے خلاف جنگ میں اپنے آپ کے لیے باعث فخر اور باعث عزت سمجھتا ہوں. آپ ہمیں ڈراتے ہیں، جیل سے ڈراتے ہیں، موت سے ڈراتے ہیں، گولی سے ڈراتے ہیں. تمہارا آقا، تمہارا باپ 50 ممالک مل کے پکڑیوں اور داڑھی کو نہ ڈرا سکے، تمہارا باپ بھی ہمیں ڈرا نہیں سکے. ہم نے اس خطے سے انگریز نکالا ہے. وہ مولوی تھا، وہ بھی مولانا محمد قاسم نانوتوی تھا، جس نے جنگ عظیم لڑی. شیخ الہند تھے جنہوں نے جنگ لڑی. اس کے نتیجے میں انگریز دم دبا کے یہاں سے نکلے، بے سر سامان لڑے. ہم اس کی اولاد ہیں. ہم شیخ احمد سرہندی کے روحانی اولاد ہیں جنہوں نے اکبر کی طاقت کو چیلنج کیا. اکبر کی، لیکن اکبر کے ساتھ کچھ مولوی بھی تھے، ابو الفضل اور اللہ فیض جیسے مولوی. آپ کے ساتھ بھی کچھ مولوی، طاہر اشرفی اور مفتی قوی جیسے مولوی. یہ ہمارے لیے ایک خون کی مار ہے. اس کے لیے نہ تھپڑ کی ضرورت ہے، نہ ڈنڈے کی ضرورت ہے، نہ پسٹول کی ضرورت ہے. پھو بس. اس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں. سرکاری اور درباری مولوی، یہی تو انگریز نے کہا سن 1961 میں. وائسرائے برطانیہ نے بلایا انگریز کو، کہا کہ علاج بتاؤ، یہ مسلمانوں کا علاج کیا؟ یہ تو گلے میں پڑ چکے ہیں یہ مسلمان. کس طرح مسلمان کو کمزور کروں، کس طرح مسلمان کو ختم کروں، کوئی راستہ بتاؤ. اتنا پریشان کیا ہے ہمیں کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے. سن 1961 میں انگریز نے کیا کہا؟ ڈاکٹر ولیم نام تھا اس انگریز کا. انہوں نے فارمولا دیا. فارمولا یہ 3 باتیں. ان کو وقت دے کر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد تجویز دی. میں ان میں سے 3 باتیں کرتا ہوں. ایک تجویز یہ کہ مسلمان مضبوط ہے قرآن کی وجہ سے. آپ قرآن کو بیچ میں سے نکال. اس انگریز نے اعلان کیا، بیک وقت 3 لاکھ قرآن کے نسخے لا کر جلا دیا. ان کے خیال میں یہ تھے کہ قرآن کے جلانے سے قرآن ختم ہوگا. آج صرف پاکستان میں سالانہ 80,000 حفاظ کرام فارغ ہوتے ہیں. اس کو کیسے مروائیں گے تم؟ یہ تو وہ حفاظ ہیں جو وفاق المدارس کے ذریعے انتظام فارغ ہوتے ہیں، جو وفاق المدارس میں شامل مدارس میں پتہ نہیں وہ کتنے. آپ ایک حافظ حمید اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، تم 80,000 حفاظ کو کیسے شکست دیں گے؟ نعرہ تکبیر. حافظ حمید اللہ صاحب، حافظ صاحب تیری جرت کو، حافظ صاحب تیری غیرت کو، حافظ صاحب تیری بہادری کو. انگریز نے کیا دیا؟ اگر تم نے مسلمان کو کمزور کرنا ہے، مسلمان کو ختم کرنا ہے، تو مدرسہ کو ختم کرو. کیا کرو؟ مدرسے کا معنی کیا؟ مدرسہ تو 4 دیواری کا نام نہیں ہے.
مدرسہ تو بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ تو استاد اور شاگرد محمود اور محمود کا نام ہے۔ مدرسہ تو استاد اور شاگرد کا نام ہے مدرسہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مولوی کو ختم کرو۔ یہی وجہ علامہ اقبال نے کہا افغانیوں کی خیرت دین کا ہے ایک علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکالو۔ اگر تم نے مسلمانوں اور افغانوں کو غیرت کو ختم کرنا ہے، ان کو خصی بنانا ہے، تو مولوی کو بھی سے نکالو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غیرت مند طبقہ اگر مسلمانوں میں ہے، پیغمبر کے وارث تو وہ علماء کرام ہیں۔ غیرت کے ساتھ لڑتے ہیں، غیرت کے ساتھ جیتے ہیں، اور غیرت کے ساتھ مرتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ کی کہ گزشتہ میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے ہم ڈھونڈتے رہتے تھے میر جعفر میر صادق۔ کس کو؟ میر جعفر اور میر صادق جیسے جاسوس کو۔ آج کل نہ میر جعفر کی ضرورت ہے نہ میر صادق کی ضرورت ہے۔ آج مولوی بھی کرائے پہ ملتا ہے، آج مولوی بھی کرائے پہ ملتا ہے، مفتی کبھی اور تیرا شرفی جیسے لوگ۔ آج مولوی بھی کرائے پہ ملتا ہے، مولوی کو مولوی سے لڑواؤ، پھر تماشا پیسہ پہ تماشا دیکھ، مولوی کو مولوی سے لڑاؤ۔ یہی کام کر رہا ہے یہ نہیں ہے جو مدینے کی ریاست کا علم بردار بن کے بیٹھا ہے، یہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ جب منبر اور محراب اور مدرسے کے خلاف قانون سازی ہے، جس کا معنی ہے مدرسہ کو بند کرنا، مدرسے کی آواز کو بند کرنا۔ جب یہ آپ کو سیاست میں اجازت نہیں دیتے ہیں، ان کو سرکاری اور درباری ملا کی ضرورت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی آزاد غیرت مند شخص، آزاد مولوی بولنے والا ان کو پسند نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست میں تو خلیفہ منبر پر مجمع میں بندہ کھڑے ہو کے کہا اگر سیدھا چلو گے تو ٹھیک، نہیں چلو گے یہ تلوار آپ کو ٹھیک کرے گی۔ کیا ٹھیک کرے گی؟ اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ زمانے کے خلیفہ کو کہا تم اس سے بڑا آدمی ہو، تم اس سے بڑا آدمی ہو، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بڑ بولے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تم۔ آپ اور محمد شاہ رنگیلا کی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے یہ حکومت پاکستان کی نظریے کی دشمن ہے، یہ معیشت کا بھی دشمن ہے۔ معیشت آپ کے سامنے 3 سال پہلے انڈا 5 روپے، آج 20 روپے۔ 3 سال انڈا، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں خود بحثت وزیر اعظم انڈے دوں گا۔ کہاں انڈے؟ آپ نے وہ مرغی پال منصوبہ جو لوگوں کو دیا تھا وہ بھی ناکام ہے۔ کسی نے مرغی کھائے، کسی نے انڈے کھائے، بعض انڈوں کو مرغیوں کے نیچے رکھ کر انہوں نے بچے نہیں دیے۔ یہ بھی آپ ڈال دو کہ یہ انڈوں نے بچے کیوں نہیں دیے، یہ بھی نواز شریف کی وجہ سے۔ یہ مرغیاں انڈے کیوں نہیں دیتے، یہ بھی گزشتہ حکومت کی وجہ سے۔ یہ ہے ان کی کارکردگی۔ معیشت کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ 50 لاکھ گھر دینے تھے تم نے، 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ آپ نے لوگوں سے گھر چھین لیے، قبضے کے نام پر، قبضے چھڑانے کے نام پر۔ لیکن خود 400 کنال کے در میں بنی گانا میں سپریم کورٹ میں ثابت ہوا، سپریم کورٹ میں جو دستاویز انہوں نے پیش کی، پراپرٹی کی دستاویز پیش کی، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جعلی ہے، 2 نمبر دستاویز۔ تو پھر بندہ کیسے ایماندار ہے؟ جب 400 کنال کی پراپرٹی کی کاغذ، دستاویز، انتقال، فرد، سند، جعلی اور 2 نمبر ہے، آپ مجھے بتاؤ یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟
جھوٹ ہے اور جھوٹا بندہ پاکستان کے آئین کے 62 اور 63 کے مطابق وہ نااہل ہے. تو پھر یہ کیسے ایماندار بنا بھائی؟ یہ کیسے ایماندار بنا؟ لیکن پھر اسی 300 جھوٹے کنال کو 12 لاکھ روپے پر ریگولرائز کر دیا. 12 لاکھ روپے. مدینہ کی ریاست کا علم بردار تو اپنا گھر بھی بیت المال کو دیتا ہے, خزانے میں جمع کرتا ہے. تم نے اربوں کی پراپرٹی کی دستاویز دکھا کر وہ بھی جیلی 2 نمبر, اور پھر اس کو قانونی اور ریگولرائز کرا کے 12 لاکھ روپے کے بدلے میں. تو وہ غریب جو 5 مرلے کی جھونپڑی میں ہے یا 10 مرلے کی جھونپڑی میں ہے یا 3 مرلے کی جھونپڑی میں ہے 30 40 50 سال سے, تو ان کو بھی 20,000 40,000 روپے دے کر وہ ان کے حوالے کر دے. کیوں؟ یہ ہے قانون. آپ نے تو کہا کہ میں ایک ایسا قانون لاؤں گا کہ طاقتور اور غریب, طاقتور اور کمزور کا کوئی فرق نہیں. فرق تو آپ اپنے کو 12 لاکھ روپے میں اور میرے گھر کو اڑا دیا. لہذا یہ معیشت کا بھی دشمن ہے, مہنگائی آپ کے سامنے, یہ خطے کا بھی دشمن ہے. لمبی ہو جائے گی, یہ خطے کا بھی دشمن ہے. اس کے لیے ایک ہی دلیل, 2 دلیل کافی ہے. بھارت پاکستان کا دشمن ہے یا دشمن؟ مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں خواجہ صاحب نے یہ ہمارا شہر کہا یا نہیں کہا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں نیا پاکستان وہ بناؤں گا جو خواجہ اعظم کا پاکستان. خواجہ اعظم نے تو مقبوضہ جموں کشمیر کو پاکستان کا شہر قرار دیا, یعنی یہ پاکستان. تم نے مقبوضہ جموں کشمیر کو نریندر مودی کے حوالے کیا. اب آپ بتائیے, مقبوضہ جموں کشمیر کے الحاق کے بغیر پاکستان مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ نامکمل ہے, ادھورا ہے. پاکستان جغرافیے کے حوالے سے اس وقت مکمل ہوگا جب مقبوضہ جموں کشمیر آپ کا حصہ ہو. تم نے مقبوضہ کشمیر نریندر مودی اور دلی کے حوالے کیا ٹرمپ کے کہنے پر. کیا تم جغرافیے کے دشمن بن گئے یا نہیں بنے؟ نعرہ تکبیر! مودی کا جو یار ہے, مودی کا جو یار ہے, چاہے وزیر اعظم نامنظور, چاہے وزیر اعظم نمونہ وزیر اعظم, ڈونکی آج وزیر اعظم. UN سیکورٹی کونسل میں 5 ممالک ہیں, فرانس, برطانیہ, امریکہ, روس, چین. پوری دنیا میں ان 5 کی بدماشی چلتی ہے. فرانس, برطانیہ, امریکہ, روس اور چین. یہ 5 7.5 ارب دنیا پر بدماشی کر رہا ہے. قانون وہ ہوگا جو وہ ہے, قانون وہ ہوگا جو وہ جیتے, قانون وہ ہوگا جو وہ پاس کرے. کسی ملک پر چھڑائی کرنی ہے تو یہ 5 فیصلہ کریں. کسی ملک کو تقسیم کرنا ہے, یہ 5 بیٹھ کے فیصلہ کریں. کسی ملک کی سیاست اور وسائل کو کنٹرول کرنا ہے, یہ 5 بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. دنیا میں 2 جنگیں اور وہ 2 جنگیں ان 5 کی سرپرستی میں ہوئی. مشرقی وسطیٰ میں لڑائی ہے, 3 ایک طرف 2 دوسری طرف. فرانس, برطانیہ, امریکہ بشار الاسد کے خلاف, روس اور چین بشار الاسد کے خلاف. لیکن وہ ہوا میں نیچے ہم لوگ. ادھر اس خطے میں بھی ابھی یہی آنے والا ہے. کوشش یہ روس اور چین افغانستان, موجودہ افغانستان کے حق میں بول رہا ہے. فرانس, برطانیہ, امریکہ موجودہ افغانستان کے خلاف بول رہا ہے. یہی 5 بدماش ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اس میں بھارت کو جو دشمن ہے پاکستان کا, اس UN سیکورٹی کونسل میں ممبر بنانے کے لیے اس مدینہ کی ریاست کے علم بردار جو خواجہ اعظم کا پاکستان بنا رہا ہے, انہوں نے بھارت کو ووٹ دیا, ہندوستان کو ووٹ دیا. یہ ہے دوستی. کس کا دوست ہو تم بھارت کا دوست ہو یا دشمن ہو؟ تم نے کیوں ووٹ دیا بھارت کو؟ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اب جو افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر اسی UN سیکورٹی کونسل کے 2 اجلاس ہوئے, دونوں اجلاسوں میں پاکستان کو نہیں بلایا, دونوں اجلاسوں میں پاکستان کو نہیں بٹھایا, منتیں تھرلے کرتے ہوئے نہیں بٹھایا.
اور صدارت کس نے کی اجلاس کی؟ بھارت نے. اور بھارت کو منبر بنانے میں ووٹ کس نے دیا؟ عمران خان نے. تو پھر بتاؤ یہ جغرافیے کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور حکمران یہ پاکستان کے نظریے کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ پاکستان کے جغرافیے کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے. لہذا جمعیت علماء اسلام PDM کا حصہ ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس منحوس سے اس قوم کو نجات دلائے گی. کون منحوس؟ جو جھوٹا دعویٰ کر کے جھوٹا بن کے مدنی کی ریاست میں علمدار بیٹھ کے ڈنڈے اور طاقت کے زور پر مسلط ہے قوم پر. لہذا قوم اس وقت آباد ہوگی، ملک اس وقت مستحکم ہوگا جب آپ اس سے قوم کو نجات دلائیں گے. لہذا اس میں آپ ہمارے ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لہذا جب بھی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے، مدرسے کا مسئلہ ہو، مسجد منبر محراب کا مسئلہ ہو، پاکستان کے آئین کے تحفظ کی جنگ ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ ہو، قانون کی حکمرانی کی جنگ ہو، جب بھی آپ کو علماء کرام اور قوم لیڈر آواز دیں گے تو آپ اس آواز میں آواز ملا کر کندھے کو کندھے سے ملا کر سڑکوں پہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ اس لیے کہ اس ملک میں قانون، اس لیے کہ اس ملک میں آئین کی عملداری ہو، اس لیے کہ اس ملک میں جمہور کی حکمرانی ہو، اس لیے کہ اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہو، اس لیے کہ اس ملک میں ناموس رسالت کا قانون محفوظ ہو، اسلامی تہذیب رائج اور محفوظ ہو، قرآن سپریم لا ہو، اسلام کا بول بالا ہو. یہی مقصد ہے ہمارا، اسی کے لیے جئیں گے بھی اور مریں گے بھی. وما علینا الا البلاغ.